نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو نماز کے اول وقت کے متعلق ہے۔ اس سلسلے کی آج کی پہلی حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کو مختصر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نمازوں کے اوقات کے مطابق ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نماز عشاء تمہاری نماز سے کچھ دیر سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز ہلکی پڑھایا کرتے تھے۔ ہلکی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا نماز میں ہی شامل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے۔ اتفاق سے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے قریب تک تشریف ہی نہ لائے۔ اس کے بعد آ کر ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ پس ہم اپنی جگہوں سے اٹھے نہیں بلکہ وہیں پر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے تمہارا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار کیا جائے گا، یعنی تمہیں اس انتظار کی وجہ سے نماز کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر مجھے بوڑھوں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں ہمیشہ یہ نماز آدھی رات تک دیر کر کے پڑھا کرتا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز عصر دیر سے پڑھنے کا بیان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز گرمی کے علاوہ دوسرے موسموں میں تم سے بہت زیادہ جلدی پڑھتے تھے، اور تم عصر کی نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے موسم کی وجہ سے نماز کو جلدی یا دیر سے پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں دیر سے پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی پڑھ لیتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے امام کا نمازیں تاخیر سے پڑھانا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد ان قریب تم پر ایسے لوگ حکومت کرنے والے ہوں گے جنہیں دنیا کی چیزیں اور خواہشات وقت مقررہ پر نماز پڑھنے سے دور رکھیں گی، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے گا، لہٰذا تم اپنی نمازیں وقت پر پڑھتے رہنا، خواہ تنہائی کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا پھر دوبارہ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا تاکہ ثواب بھی زیادہ ملے اور حکام اور افسروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے فتنہ و فساد بھی پیدا نہ ہو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے فسادی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ وہ اپنی شہادت سے پہلے بغاوت کے دنوں میں اپنے گھر کے اندر محصور تھے۔ چنانچہ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ ہم سب کے امام اور امیر وقت ہیں، اور آپ پر جو کچھ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں فتنے اور فساد کا سربراہ اور باغیوں کا سردار امام نماز پڑھاتا ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا لوگوں کے تمام اعمال سے بہتر اور افضل ہے، لہٰذا جب وہ لوگ
نیکی اور بھلائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر نیکی اور بھلائی کرو، اور اگر وہ برائی کریں تو تم ان لوگوں کی برائیوں سے بچتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔